اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کل کچھ باتیں اسی پر ہوئی تھیں۔ کیا دعا کرنی ہے، کیسے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں کو سکھایا، اور اس نے ہمیں یہ سکھایا، اے میرے بندو مجھ سے اس طرح دعا کرو۔ کس طرح؟ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط مستقیم کی دعا کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کچھ باتیں اسی پر ہوں گی۔ راستہ کیا ہے، راستہ اور سیدھا راستہ کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ قرآن میں دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، رہنمائی عطا فرما، ہم کو صراط مستقیم پہ چلا۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ دونوں عربی کے کلمات ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، صراط اور مستقیم۔ صراط معنی راستہ، مستقیم معنی سیدھا، سیدھا راستہ۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ راستہ کیا ہے اور سیدھا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک راستہ تو وہ ہے جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں، کیا گزرگاہیں ہیں، سائیکلیں چلتی ہیں، لوگ پیدل چلتے ہیں، ہے نا؟ بغل میں راستہ ہے، ایک تو وہ راستہ ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہ کس راستے کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، راستہ سے مطلب زندگی جینے کا طریقہ۔ کیا مطلب ہے؟ زندگی جینے کا طریقہ۔ ایسے بھی عام بولی میں ہم لوگ اپنی بات چیت میں بولتے ہیں، اگر کسی کی چال چلن خراب ہو جائے تو بولتے ہیں نا اس کا راستہ خراب ہو گیا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یہ راستہ خراب نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے جینے کا طریقہ غلط ہو گیا ہے۔ تو ہم لوگ اپنی بولی میں زندگی جینے کے طریقہ کو بھی راستہ کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہی ہے، زندگی جینے کا طریقہ، زندگی جینے کا طریقہ۔ اب یہاں پہ سیدھا کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب صحیح، سیدھا مطلب صحیح، سیدھا راستہ یعنی زندگی جینے کا صحیح طریقہ، ٹھیک ہے؟ سیدھا راستہ یعنی زندگی جینے کا صحیح طریقہ۔ تو اب یہاں پہ دعا کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں زندگی جینے کے صحیح طریقے پہ چلا، زندگی جینے کے صحیح طریقے پہ چلا۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے، کیا ہے؟ ایک کنفیوژن۔ وہ کنفیوژن کیا ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ باتیں اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مکمل صحیح سمجھ رہا ہے، کیا؟ جس کے پاس بھی تھوڑی سی عقل ہے، تھوڑی سمجھ بوجھ ہے، بس وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اور ایسے ہر انسان لگ بھگ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں۔ جب انسان باتیں کرتا آپس میں تو اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، باقی سب گڑبڑ ہے، کیا؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں، باقی سب گڑبڑ ہے۔
تو یہاں پہ کنفیوژن کس کو ہوگا؟ اس انسان کو کنفیوژن ہوگا جو انسان صحیح راستہ تلاش کر رہا ہے. جو انسان صحیح راستہ تلاش کر رہا ہے اس کو کنفیوژن ہوگا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یا ان کا راستہ صحیح ہے یا ان کا راستہ صحیح ہے. کیا کنفیوژن ہے یا نہیں ہے؟ کنفیوژن ہے. تو قرآن نے اس کنفیوژن کو ختم کیا. کیسے ختم کیا؟ آگے پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. سیدھا راستہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے. ان کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، جو انعام والے ہیں، جو انعام والے ہیں ان کا راستہ سیدھا ہے، صحیح ہے. کیا کلیئر یہاں پہ دم؟ جو انعام والے ہیں ان کا راستہ صحیح ہے، سیدھا ہے. انعام والے ہیں کون؟ انعام والے ہیں کون؟ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال ہو رہا ہے نا. انعام والے ہیں کون؟ ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیے، یہ 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 69. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے. اللہ کا انعام نبیوں پر ہے. آگے اللہ کا انعام صدیقین پر ہے. پھر آگے اللہ کا انعام شہداء پر ہے. اور آگے اللہ کا انعام صالحین پہ ہے. یہاں پہ 4 جماعت کا نام لیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 جماعت ایسی ہے جن پہ اللہ کا انعام ہے. پہلی جماعت نبیوں کی، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی، چوتھی جماعت صالحین کی. تو جو نبیین ہیں وہ انعام والے ہیں، جو صدیقین ہیں انعام والے ہیں، جو شہداء ہیں وہ انعام والے ہیں، جو صالحین ہیں وہ انعام والے ہیں. خلاصہ کیا نکلا کہ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم، صدیقین کا راستہ صراط مستقیم، شہداء کا راستہ صراط مستقیم، اور صالحین کا راستہ صراط مستقیم. باقی سب گئے. باقی سب کیا کلیئر ہے نا؟ ایک دم بات سمجھیے گا، ایک دم کلیئر. کیا کہا گیا؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کنفیوژن کو دور کیا گیا، بتایا گیا کہ جن پہ اللہ کا انعام ہے ان کا راستہ سیدھا. اللہ کا انعام کن پر ہے؟ تو نبیوں پہ اللہ کا انعام، صدیقین پہ اللہ کا انعام، شہداء پہ اللہ کا انعام، صالحین پہ اللہ کا انعام. یعنی ان کا راستہ، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، ان کا راستہ سیدھا ہے. باقی جو ہیں ان کا راستہ ٹیڑھا ہے، غلط ہے. ٹیڑھا ہے کیا؟ تو ہمیں یقین اب کر لینا چاہیے اور نبیوں کے راستے کو چن لینا چاہیے، صدیقین کے راستے کو چن لینا چاہیے، شہداء کے راستے کو، صالحین کے راستے کو چن لینا چاہیے، کیونکہ ان کا ہی راستہ سیدھا ہے. ان کا راستہ سیدھا ہے. ان کے راستے پہ ہم لوگوں کو چلنا چاہیے اور چلنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا.